یا رب العالمین اللہ اللہ صلی علی طہ الامین اللہ اللہ فی کل وقت وحین اللہ اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایمان تو مل گیا. اب مثال کے طور پہ ہم میں سے کوئی شخص ہو، اس کے والد کا انتقال ہو جائے اور وہ 1 کروڑ روپے ورثے میں چھوڑ کر مر جائے، انتقال ہو جائے، بیٹے کو مل گئے 1 کروڑ روپے، اور بیٹا تجوری میں رکھ دے 1 کروڑ روپے اور بس موج کرتا رہے، کچھ بھی کام نہ کرے، اس کو انکریز کرنے کی کوشش نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ اینڈ آف دا ڈے تھوڑے تھوڑے کر کے ختم ہو جائیں گے. اور وہ کہے یار ابو نے کروڑ روپے دیے نا، کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی کروڑ روپے مل گئے، بڑھاؤ اس کو، اب اس کو لگاؤ، کہیں انویسٹ کرو، کہیں کام کرو، تاکہ اور بڑے، ساری زندگی تو گزارنی ہے نا. کھاتے رہو گے تو کیا کرو گے؟ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے اور آپ کو ایمان مل گیا، ہم پیدائشی مسلمان. مگر ہم میں سے کس نے اس ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی؟ کس نے اس ایمان کو انکریز کرنے کی کوشش کی؟ کس نے اس ایمان کی جو اصول و ضوابط ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کی کہ کس معاملے میں ایمان ہاتھ سے جا سکتا ہے، کس وجہ سے ایمان کمزور ہو سکتا ہے، کس وجہ سے ایمان چھن سکتا ہے؟ Nobody cares, even nobody want to talk about it کہ بھائی ایمان ہے تو بس ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے. نہیں، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ اسلام ہے، تو ایسا نہیں کہ کچھ لوگ اسلام سے باہر نہیں جاتے. بدقسمتی سے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، بدقسمتی سے تعلیمی اداروں میں جس طرح کا ماحول ہے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، آپ تو ٹیچرز ہیں، آپ کی تو زیادہ ذمہ داری ماشاءاللہ بنتی ہے کہ اللہ نے آپ کو انبیاء والا پیشہ عطا فرمایا. سارے انبیاء ٹیچر تھے نا، سبحان اللہ. اور آپ کے پاس جو کام ہے وہ انبیاء والا کام ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس کام کے ذریعے آپ کتنی زبردست کریکٹر بلڈنگ کر سکتے ہیں. تو ایمان کی مضبوطی یہ بہت اہم چیز ہے، اور اس پر سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا ہے نا کہ بل مانگے دیا. اللہ اللہ صلی علی طہ الامین اللہ اللہ فی کل وقت وحین اللہ اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق